السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، غالباً یہ سبق نمبر 28 ہے۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اسباق سن رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، آپ کے عمر میں برکت دے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا باب، تعریف و تنکیر کے بیان میں۔ تعریف و تنکیر آپ بہت پہلے سے جان رہے ہوں گے۔ تعریف، عرف یعرف تعریفاً، اور تنکیر، نکر ینکر تنکیراً۔ دیکھیے، تعریف کلمہ کسی متعین چیز پر دلالت کرے۔ تعریف کا معنی ہی ہے پہچان کرانا۔ پہچان جبھی ہوگی جب وہ چیز کیا ہو؟ متعین ہو۔ تنکیر کا معنی انجانا ہونا۔ انجانی وہ چیز کب ہوگی؟ جب کہ وہ چیز متعین نہیں ہوگی۔ تو تعریف کلمہ کسی متعین چیز پر دلالت کرے، جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ۔ جب آپ نے زید بولا تو اس سے متعین ذات مراد لی جائے گی، متعین چیز مراد لی جائے گی، لہذا زید کو معرفہ کہا جائے گا۔ تنکیر کلمہ کسی غیر متعین چیز پر دلالت کرے، جیسے رجل۔ رجل کے معنی آدمی، اس میں متعین نہیں ہے کون سا آدمی، لہذا اس کو تنکیر نکرہ کہیں گے۔ یہ چیزیں آپ عربی اول میں پڑھ چکے ہوں گے، بس تازہ کرنے کے لیے صاحب کتاب نے تعریف و تنکیر کو ذکر کیا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، یعنی جب آپ کسی کلمے کو معرفہ بنائیں گے، آپ کسی کلمے کو معرفہ کے طور پر استعمال کریں گے تو اس میں آپ انہی 7 اقسام میں سے کوئی قسم استعمال کریں گے۔ دیکھیے کون کون ہے۔ نمبر 1 ضمیر، نمبر 2 علم، نمبر 3 اسماء اشارہ، نمبر 4 اسماء موصولہ، نمبر 5 معرف باللام، نمبر 6 ان میں سے کسی ایک کی طرف اضافت، نمبر 7 منادا۔ ہر ایک کی تعریف آپ نے پڑھ لیا ہے، جان لیا ہے۔ اب دیکھیے آگے، ضمیر کو معرفہ کے طور پہ استعمال کیوں کیا جاتا ہے، یا یوں کہیے ضمیر سے معرفہ کیوں بنایا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ علم سے معرفہ کیوں بنایا جاتا ہے، علم سے معرفہ استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے، یا ڈائریکٹ آپ کہیے علم ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ اسماء اشارہ، اسماء موصولہ وغیرہ ذکر کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ تو دیکھیے،
تعریف کے فائدے یعنی معرفہ بنانے کے فائدے، ضمیر کے ذریعے معرفہ بنانے کے 2 فائدے ہیں۔ ضمیر کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ضمیر کو معرفہ کیسے بنایا جائے گا، ضمیر پہلے ہی سے معرفہ ہے، اس کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یوں کہیے کہ ضمیر استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ چونکہ ضمیر معرفہ ہے تو بات ہو گئی وہی کہ ضمیر کے ذریعے معرفہ بنانے کا کیا فائدہ، یعنی ضمیر استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے، ضمیر کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ تو دیکھیے اس کے 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1، موقع تکلم، خطاب اور غیبت ظاہر ہو جائے کہ جو کلام استعمال کیا گیا ہے اس کلام کا تعلق تکلم سے ہے، متکلم سے ہے، خطاب سے ہے یا غیبت یعنی غیبوبت سے ہے۔ اس چیز کو بتانے کے لیے ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، پہلی مثال میں انا استعمال کیا گیا ہے جو ضمیر ہے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کلام کا تعلق متکلم سے ہے، لہذا کہا جائے گا یہ کلام موقع تکلم میں ہے، یعنی انا نے یہ ظاہر کر دیا کہ اس کلام کا تعلق کس سے ہے؟ متکلم سے ہے۔ آگے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اس میں انت ضمیر استعمال کی گئی تو انت نے یہ ظاہر کر دیا کہ اس کلام کا تعلق خطاب سے ہے، چونکہ انت کے معنی آپ، تو، اور یہ حاضر اور خطاب کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسری مثال وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، ہوا نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ کلام موقع غیبوبت میں ہے، اس کا تعلق غائب سے ہے، حاضر سے نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ، اسم اور ذات کو چھپانا اور اختصار پیدا کرنا، جیسے اعد اللہ لہم مغفرہ، اس میں لہم ہم ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے، کیوں؟ کس فائدے کے لیے؟ تو اختصار کے پیش نظر، چونکہ آیت سے پہلے جن لوگوں کا تذکرہ ہے ان المسلمین والمسلمات اعد اللہ لہم، اب مسلمین اور مسلمات کی جگہ ہم ضمیر کا استعمال کیا گیا۔ اگر یہاں پر بھی مسلمین اور مسلمات ذکر کرتے تو کلام طویل ہو جاتا، طوالت سے بچنے کے لیے اختصار کے پیش نظر اس کو ذکر نہیں کیا اور ضمیر کو ذکر کر دیا۔ آگے دیکھتے ہیں علم کے ذریعے معرفہ بنانے کے 5 فائدے ہیں۔ جی، یعنی علم کو استعمال کرنا اس کے 5 فائدے ہیں۔ نمبر 1، اول وہلہ میں اس کو سامع کے ذہن میں حاضر کر دینا، کہ سامع جیسے ہی سنے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات جم جائے گی، ثابت ہو جائے گی کہ اس کام کا انجام دینے والا، اس کام کو انجام دینے والا، اس کام کو کرنے والا یہی شخص ہے۔ تو سامع کے ذہن میں اس متعین ذات کو
حاضر کرنا اور ثابت کرنا، یہ ہے علم کو استعمال کرنے کا پہلا مقصد، پہلا فائدہ۔ مثال سے دیکھیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہاں پر ابراہیم اور اسماعیل علم استعمال کیا گیا ہے۔ اس علم کے استعمال سے سامع کے ذہن میں یہ بات حاضر ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ تیوار اٹھانے والے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام ہیں۔ نمبر 2، تعظیم۔ تعظیماً بھی علم کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اللہ ربنا، اللہ ربنا۔ نمبر 3، تحقیر۔ جی، تعظیماً بھی علم کا استعمال کیا جاتا ہے اور تحقیر کے فائدے کے لیے بھی علم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے مثلاً اچھا کام کیا ہے، زید نے بہت اچھا کام کیا، تو آپ کہیں گے ماشاء اللہ زید فعل کذا، تو یہ تعظیم کے لیے ہوگا۔ اگر کسی نے برا کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، جرم کا ارتکاب کیا ہے، وہاں پر اگر آپ نام لیں گے تو ظاہر سی بات ہے تحقیر کے لیے ہوگا۔ جیسے کسی نے چوری کیا، زید نے چوری کیا، آپ نے کہا استغفر اللہ، زید سرق، تو یہاں پہ زید کا نام لینا، علم ذکر کرنا، یہ تحقیر کے لیے ہوگا۔ جیسے قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے۔ نمبر 4، ڈرانا۔ نام علم ذکر کر کے ڈرانا مقصود ہو، جیسے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، للہ اللہ کا نام لیا گیا جو شدید العقاب ہے، شدید البطش ہے، شدید گرفت کرنے والا ہے۔ جب ایسی جگہ پہ اللہ کا نام لیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوگا، ڈرانے کے لیے ہوگا۔ جیسے بعض گاؤں میں کچھ لوگوں کی دہشت ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دبنگ قسم کے ہوتے ہیں، لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ اچانک آ جائے اس کا نام لیا جائے تو نام لینا کس لیے ہوگا، ڈرانے کے لیے ہوگا۔ نمبر 5، استلذاذ، لذت حاصل کرنا، جیسے هو اللہ الواحد القہار۔ هو الواحد القہار کا معنی بھی مفہوم بھی وہی ہوتا، چونکہ ہوا ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، تو اللہ کو ذکر کیا گیا، علم کو ذکر کیا گیا لذت حاصل کرنے کے لیے۔ آگے دیکھتے ہیں اسم اشارہ کے ذریعے معرفہ بنانے کے 5 فائدے۔ یعنی اسم اشارہ کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ نمبر 1، قرب کو بتانا، جیسے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ قرب کو بتانا، ھذا قرب کے لیے آتا بھی ہے۔ نمبر 2، بعد کو ظاہر کرنا، دوری کو بتانا، دوری کو ظاہر کرنا، جیسے ذالک خیر، ذالک آپ نے پڑھا ہوگا
بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3 تعظیم، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ان ھذا القرآن یہدی۔ تو یہاں پر ذالک اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ تعظیم مقصود ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر بھی ھذا سے تعظیم مقصود ہے۔ جیسے آپ کے سامنے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے، آپ اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ھذا الرجل ما شاء اللہ فعل کذا، تو یہاں پہ ھذا تعظیم کے لیے ہوگا۔ نمبر 4 تحقیر، جیسے اَھذا الذی یذکر آلہتکم، اَھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ تحقیر کے لیے ہے کہ کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہے، اس کو ایسا ویسا کہتا ہے۔ تو یہاں پہ ھذا تحقیر کے لیے ہے ان کے گمان کے مطابق۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی ہے جو یتیموں کو ڈانٹتا ہے، دھتکارتا ہے۔ تو یہاں پر ذالک کیا ہے؟ تحقیر کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ ذالک اور ھذا دونوں کے دونوں تعظیم کے لیے بھی آتے ہیں اور دونوں کے دونوں تحقیر کے لیے بھی آتے ہیں۔